بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سٹوری ٹائم۔ ایک بہت ہی اچھا لڑکا، اس نے رات عشاء کی نماز پڑھی اور وہ جلدی سو گیا۔ سوتے وقت اس نے نیت کی کہ صبح جلدی اٹھ کر وہ نماز فجر باجماعت ادا کرے گا۔ اللہ کا کرم ہوا کہ عین اذان فجر کے وقت آنکھ کھل گئی۔ مؤذن کہہ رہا تھا الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے۔ اس نے یہ سوچ کر کروٹ لی کہ بس ابھی تھوڑی دیر میں اٹھتا ہوں، اور جب آنکھ کھلی تو سورج کی کرنوں سے کمرہ روشن تھا۔ اس کو اپنی نماز کھو جانے کا دکھ بہت پریشان کیے ہوئے تھا، اور وہ سوچ رہا تھا کہ آخر کیا وجہ ہوئی کہ اذان کے وقت آنکھ کھلتے ہی میں نے بستر کیوں نہ چھوڑا۔ نماز کا فوت ہو جانا یعنی کہ نماز کا چھوٹ جانا اسے بہت دکھی کر رہا تھا کہ صبح کا میں نے دن کا آغاز نماز فجر سے کرنا تھا، اور پھر میرا سارا دن بہت اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اچھا گزر جاتا۔ اس کی ماما نے پوچھا، بیٹا کیا بات ہے، آپ اتنے اداس کیوں ہو؟ اس نے کہا کہ میری آج فجر کی نماز چھوٹ گئی ماما۔ میں نے اذان سنی تھی اور میں نے سوچا تھا بس میں ابھی اٹھتا ہوں، بس 2-3 منٹ اور سوؤں گا، لیکن پھر جب میری آنکھ کھلی تو سارا کمرہ روشن تھا۔ اس کی ماما نے کہا، نماز کا فوت ہو جانا ہے تو دکھ کی بات، لیکن تمہارا یہ احساس بھی اللہ کے ہاں انشاءاللہ نیکی شمار ہوگا، اور جہاں تک سوال ہے کہ تم اذان کے وقت آنکھ کھلتے ہی اٹھے کیوں نہیں، تو اس کے پیچھے شیطان کا عمل دخل ہے۔ کیا ماما، شیطان کا عمل دخل؟ یہ شیطان کون ہے؟ کہاں رہتا ہے؟ کیا کرتا ہے؟ کون ہے یہ شیطان؟ یہی تو بات ہے۔ سوال یہ ہے کہ شیطان کون ہے، ایسا کیوں کرتا ہے، اور وہ انسانوں کا دشمن کیوں ہے؟ بات تو تم نے بالکل ٹھیک پوچھی ہے۔ اس کا جواب دینے سے پہلے بیٹا آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنانے کا سوچا اور اس کائنات میں کچھ بھی نہیں تھا، اللہ تعالیٰ اس وقت بھی تھے۔ پھر اللہ نے اپنی عبادت کے لیے فرشتوں کو پیدا کیا۔ مما، فرشتوں کو کیسے پیدا کیا؟ بھئی اس کا تو سیدھا سا جواب ہے نا بیٹا، کہ اللہ جب کسی کام کے کرنے کا ارادہ فرماتے ہیں تو کہتے ہیں کن، یعنی ہو جا، تو بس وہ کام ہو جاتا ہے۔ مما کیا کن؟ یس بیٹا، کن۔ اللہ قرآن پاک میں کہتے ہیں کن فیکون، کہ ہو جا تو بس وہ ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو جب پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو فرشتے پیدا ہو گئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جنوں کو پیدا فرمایا، پھر زمین و آسمان کو پیدا فرمایا۔ زمین آسمان کی تخلیق کے بعد اللہ نے انسان کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا۔ سمجھ آ رہی ہے نا میں کیا بتا رہی ہوں؟ جی جی بالکل بالکل۔ تو ہاں بیٹا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ وہ کیسے مما؟ آپ نے پڑھا ہے نا اپنی بک میں، اسلام یاد میں آپ نے حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں پڑھا ہے کہ وہ سب سے پہلے انسان تھے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام دنیا کے سب سے پہلے انسان تھے، آپ سے پہلے کوئی انسان نہیں تھا، اسی لیے آپ کو ابو البشر یعنی انسانوں کا باپ کہا جاتا ہے۔ ہماری زمین کو انسانوں سے آباد کرنے کے لیے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا تاکہ زمین پر زندگی شروع ہو۔ اللہ نے مٹی سے پیدا کیا تھا، لیکن یہ بیٹا بات آپ غور سے سن لو کہ اللہ نے فرشتوں پر اپنا ارادہ ظاہر کیا
قرآن پاک میں ہے کہ جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں تو فرشتوں کو یہ فرمان سن کر حیرت ہوئی. انہیں اللہ کے ارادے پر اعتراض نہیں تھا. وہ تو آپ کو پتہ ہے فرشتے اللہ تعالیٰ کی بہت فرما بردار مخلوق ہیں. وہ اللہ کی بالکل بھی نافرمانی نہیں کہتے. اللہ جو حکم دیتے ہیں وہ بس کر دیتے ہیں. لیکن وہ اپنی حیرت کو دور کرنا چاہتے تھے. وہ یہ جاننا چاہتے تھے کہ وہ اللہ تعالیٰ اس مخلوق کو پیدا کس لیے کر رہے ہیں کہ عبادت کے لیے تو فرشتے کم نہیں تھے. اور فرشتوں کا خیال تھا کہ یہ جو نئی مخلوق زمین میں پیدا کرے گا اللہ تعالیٰ تو یہ فساد پھیلائے گی، خون بہائے گی. تو انہوں نے سوال کیا فرشتوں نے اللہ سے کہ تو ایسے شخص کو کیوں پیدا کرتا ہے جو زمین میں فساد کرے اور خون بہائے، اور ہم تیری تسبیح حمد و پاکیزگی بیان کرنے والے ہیں. اللہ نے جواب دیا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. ہے نا کیسی بات؟ آپ سوچو گے کہ یہ کیا بات ہوئی. تو بیٹا اللہ تعالیٰ جانتے تھے نا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد سے نبی بھی آئیں گے، رسول بھی ہوں گے، بہت نیک نیک بندے بھی ہوں گے، بہت محبت کرنے والے بچے بھی ہوں گے آپ کی طرح تھی. ٹھیک ہے. اور اللہ کو یہ بھی معلوم تھا کہ جہاں پہ اتنے اچھے اچھے بچے، اچھے لوگ، نبی، نیک اولاد ہوگی، وہاں پہ کچھ برے لوگ بھی ہوں گے، زمین میں فساد پھیلانے والے انسان بھی ہوں گے، ایک دوسرے کو تنگ کرنے والے بھی ہوں گے، اور ایسے لوگوں کو بھی تنگ کریں گے جو نیکیاں کرنے والے ہوں گے. جی ماما جی. تو بیٹا پھر اللہ تعالیٰ نے جب یہ ارادہ کر لیا تو اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی کی مٹھی سے پیدا کیا. مٹی کی اس مٹھی کو اللہ نے تمام زمین سے لیا تھا. اس مٹی کا گارا بنایا، پھر اس گارے سے ایک صورت تیار کی. یہ صورت آدمی کی تھی. پھر اس میں اپنی روح پھونکی. اس طرح ان میں زندگی آ گئی اور وہ حرکت کرنے لگے. مٹی کی اس مٹھی میں نا ساری زمین کی تمام اقسام کی مٹی شامل تھی. اسی لیے دنیا میں جتنے لوگ پیدا ہوئے ہیں یا ہوں گے وہ سب مختلف رنگوں کے ہیں، مختلف مزاجوں کے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نا، ہمارے پیارے نبی کے ایک بہت پیارے صحابی تھے، سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو ایسی مٹی کی مٹھی سے پیدا فرمایا جس کو تمام زمین سے لیا گیا تھا. اس لیے اب لوگ اسی لحاظ سے پیدا ہوتے ہیں. ان میں کوئی سفید رنگ کا، کوئی سرخ رنگ کا، کوئی کالے رنگ کا، کوئی گندمی رنگ کا، کوئی اچھا، کوئی برا، کوئی نرم مزاج، کوئی سخت مزاج، اور کوئی درمیانے مزاج والا ہے. اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے ہی پیارے صحابی تھے، وہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور ان میں روح کو پھونکا تو انہیں چھینک آ گئی. انہوں نے الحمدللہ کہا اور اللہ کے حکم سے اس کی تعریف کی. جواب میں اللہ نے انہیں کہا یرحمک اللہ، یعنی تیرا رب تجھ پر رحم کرے. تخلیق آدم کے وقت فرشتوں نے اللہ سے کہا تھا کہ تو ایسی مخلوق کیوں پیدا کر رہا ہے جو زمین میں فساد کرے گی اور خون بہائے گی. فرشتے چونکہ تخلیق آدم کی حکمت سے ناواقف تھے، اس لیے اللہ نے ارادہ کیا کہ تخلیق آدم کا مقصد اور فرشتوں پر ان کی فضیلت و برتری واضح کر دی جائے. اس لیے سیدنا آدم علیہ السلام کو اللہ نے ہر چیز کا نام سکھا دیا. پھر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کر کے فرمایا اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ. فرشتے ان چیزوں کے نام نہ بتا سکے، خاموش رہے. انہیں پتہ نہ چل سکا کہ ان چیزوں کے نام کیا ہیں. آپ کو میں نے بتایا نا کہ فرشتے وہی کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ انہیں کہتے ہیں. وہ اتنا ہی جان پاتے ہیں جتنا اللہ تعالیٰ کسی کو سمجھتے ہیں کہ جاننا چاہیے. تو انہوں نے عاجزی سے کہا فرشتوں نے اے اللہ تیری ذات پاک ہے، ہمیں تو صرف اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھا رکھا ہے.
پورے علم و حکمت والا تو تو ہی ہے۔ اللہ نے سب فرشتوں کو حکم دیا آدم کو سجدہ کرو، اور قرآن کریم میں بھی اس کا ذکر ہے۔ قرآن کریم میں پتہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا۔ اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ فرشتے اللہ کا حکم بجا لائے۔ میں نے بتایا ہے نا آپ کو بیٹا، فرشتے وہ سب کرتے ہیں جو اللہ ان کو حکم دیتے ہیں۔ اللہ نے کہا فرشتوں کو سجدہ کرو، اور یہ سجدہ تعظیم کے لیے تھا، عزت کے لیے تھا۔ اس کا حکم اللہ نے ان کو دیا تھا، عبادت والا سجدہ نہیں تھا۔ اوکے بیٹا، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، عبادت والا سجدہ صرف اللہ ہی کے لیے ہے اور کسی کے لیے نہیں ہو سکتا۔ اب فرشتوں نے تو سجدہ کر دیا، لیکن شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ ماما شیطان کون ہے؟ اوہو، یہی تو بتانے لگی ہوں نا اب آپ کو بیٹا کہ شیطان کون ہے۔ آپ سوچ رہے ہو کہ وہ بھی فرشتہ تھا؟ وہ فرشتہ نہیں تھا بیٹا، وہ ایک جن تھا۔ وہ غرور میں آ گیا، خود کو بڑی چیز سمجھ بیٹھا۔ اللہ نے اس سے پوچھا، اے ابلیس، تجھے اس کو سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا؟ اس نے جواب دیا، میں اس سے بہتر ہوں۔ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے بنایا ہے۔ ابلیس کو اللہ نے آگ سے پیدا کیا تھا، جن آگ سے بنے ہیں، اور اس میں اس کا اپنا تو کوئی کمال نہیں تھا نا۔ اللہ نے اس کو آگ سے بنایا تھا، آدم کو اللہ نے مٹی سے بنایا تھا، پھر بھی وہ غرور میں آ گیا۔ غرور بہت بری بلا ہے بیٹا، گمراہی میں پڑ گیا۔ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے تھے کہ ان میں افضل کون ہے، اور یہ غرور تکبر ابلیس کو اللہ کی نافرمانی کی طرف لے گیا۔ اس نے اللہ کا حکم نہیں مانا، اللہ ناراض ہو گئے اور اسے جنت سے باہر نکال دیا، ساتھ ہی اس پر لعنت بھی فرمائی، اور اسے کہا تو یہاں سے نکل جا، تو مردود ہوا اور تجھ پر قیامت کے دن تک میری لعنت اور پھٹکار ہے۔ تو شیطان نے اپنے بارے میں اللہ کا یہ فیصلہ سنا تو اس نے کہا، اچھا تو پھر مجھے قیامت تک کی مہلت دے دے تاکہ میں آدم کی اولاد کو بہکاؤں، ان میں وسوسے ڈالوں، انہیں شرک میں مبتلا کروں، ان میں نفرت، بغض اور کینہ پیدا کروں، انہیں برائیوں پر اکساؤں، انہیں جنگ اور قتل و غارت گری پر لگا دوں۔ ان میں سے جو میری پیروی کرے گا وہ ضرور یہ سب کام کرے گا۔ کیا مما کیا؟ جی بیٹا، یہی تو بات میں بتا رہی ہوں آپ کو۔ اس نے یہ سب باتوں کا دعویٰ کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی یہ بات سن کر کہا کہ تو مہلت والوں میں سے ہے۔ کیا مما، اس کو مہلت مل گئی؟ جی بیٹا، اس کو مہلت مل گئی۔ تو ابلیس کو معلوم ہو گیا کہ اب اسے قیامت تک کی مہلت مل گئی ہے، تو چنانچہ وہ اکڑ کے کہنے لگا، اے اللہ، میں تیری عزت کی قسم کھا کر کہتا ہوں، میں آدم کی اولاد کو اپنے سائے تلے رکھوں گا، ان میں وسوسے ڈالوں گا یہاں تک کہ یہ تیری نافرمانی کریں گے۔ میں حرام چیزوں کو ان کے سامنے خوبصورت بنا کر پیش کروں گا، انہیں حق سے دور کر دوں گا، گمراہی کی طرف لے آؤں گا، یہاں تک کہ وہ تیری نعمتوں کا انکار کریں گے۔ البتہ جو نیک ہوں گے، مخلص ہوں گے، عبادت گزار ہوں گے، انہیں میں گمراہ نہیں کر سکوں گا۔ آپ کو پتہ ہے قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ کا ذکر کیا ہے، اور ان میں الفاظ ہیں کہ تیری عزت کی قسم، ان سب کو یقیناً بہکا دوں گا سوائے تیرے ان بندوں کے جو خاص اور پسندیدہ ہیں۔ اس وقت سے ابلیس انسان کا دشمن بن گیا۔ شیطان کوشش کرتا رہتا ہے کہ لوگوں کو وہ کام کرنے پر راضی کر لے جو اللہ پسند نہیں کرتا، اور جب انسان وہ کام کرتا ہے جو اللہ پسند نہیں کرتا اور پھر اللہ سے وہ معافی بھی نہیں مانگتا، تو پھر پتہ ہے وہ جہنم کی طرف جانے والے کام کرنے گا، اور وہ پھر کام ان کو جنت سے دور کر دیں گے، اور یہی شیطان چاہتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے بچوں کہ جب قرآن پاک میں الحمدللہ ہم پڑھتے ہیں تو اس میں وہ اسی لیے تو صراط المستقیم کی دعا مانگی جاتی ہے، اہدنا الصراط المستقیم، نہ سیدھا راستہ دیکھنے کی دعا کرتے ہیں ہم۔
تو شیطان اسی سیدھے راستے سے انسان کو بھٹکاتا ہے، اس کو دور لے جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے بعد سیدہ آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ جنت میں رہیں۔ وہ جنت میں رہتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا علیہ السلام کو بھی پیدا کیا اور انہیں ان کی پسلی سے پیدا کیا۔ اور قرآن پاک میں ہم پڑھتے ہیں کہ اس میں کہا ہے کہ تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جس جگہ سے تم دونوں چاہو اطمینان سے کھاؤ۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ جنت میں تم تھکن محسوس کرو گے، نہ کمزوری، اور نہ وہاں کسی چیز کی محتاجی ہوگی، سورج کی گرمی بھی نہیں ہوگی۔ اس کے بارے میں قرآن میں جو ٹھیک ٹھیک الفاظ آئے ہیں نا، اس کا ترجمہ یہ اس طرح سے ہے کہ اے آدم، یہاں تجھے یہ آرام ہے کہ نہ تو بھوکا ہوتا ہے نہ ننگا، اور نہ تو یہاں پیاسا ہوتا ہے، نہ دھوپ سے تکلیف اٹھاتا ہے۔ پھر اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی کو حکم دیا کہ تم دونوں جنت میں رہو، جنت سے ہر چیز کھاؤ، لیکن بس ایک درخت سے نہیں کھانا۔ اور قرآن پاک میں ہے کہ اس درخت کے پاس بھی نہ جانا۔ اب وہ درخت کیسا تھا اس کی ہمیں کوئی وضاحت نہیں ملتی، مختلف باتیں ہیں، کوئی اس کو گندم کا کہتا ہے، کوئی کچھ نام دیتا ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ اللہ نے کہا تھا کہ اس درخت کے پاس بھی نہ جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی اور وہ بہت خوشی آرام سے جنت میں زندگی بسر کرنے لگے، جنت کے پھل کھاتے، پانی پیتے، گھومتے پھرتے اور اللہ کی حمد و ثنا کرتے، اللہ سے سجدہ کرتے، اس کی تسبیح کرتے اور نعمتوں کا شکر ادا کرتے، اور جس درخت کے پاس انہیں جانے سے روکا گیا تھا اس کے قریب نہ جاتے۔ اب ان کو دیکھ دیکھ کر شیطان کو غصہ آتا تھا۔ شیطان کو اللہ تعالیٰ نے جنت سے نکال تو دیا تھا، لیکن شیطان پھر بھی چپکے چپکے وہاں ان تک پہنچنے کی کوشش کرتا، دیکھتا، اور وہ حسد کرنے لگا۔ ایک دن وہ ان دونوں کے پاس آیا اور انہیں کہنے لگا کہ میں تم دونوں کو دیکھتا ہوں تم آرام و سکون کی زندگی بسر کر رہے ہو۔ دونوں نے کہا ہاں ایسا ہی ہے، اللہ کا شکر ہے، تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہیں۔ تو شیطان نے کہا کہ تب پھر میں کیوں نہ تمہاری رہنمائی کروں، تمہیں ایک چیز کے بارے میں بتاؤں، اگر تم میری بات مان لو تو تمہاری زندگی اور خوبصورت ہو جائے گی۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا ان کی بیوی نے پوچھا کہ وہ کیا چیز ہے؟ تو ابلیس فوراً بولا وہ اس درخت کا پھل ہے، تم کیوں نہیں اس کو کھاتے؟ اب جس درخت کی طرف اس نے اشارہ کیا تھا وہ تو حرام تھا، اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اس کے پاس بھی نہ جانا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں حکم ہے کہ ہم اس درخت کے پاس نہیں جائیں گے، ہم اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کر سکتے۔ اب وہ تو لگا اپنی ان کے ساتھ محبت کا اظہار کرنے اور اپنی چاپلوسی کی باتیں کرنے اور انہیں رنگ برنگی باتیں کر کر کے پھنسانے لگا کہ تمہیں تمہارے رب نے اس درخت کے پھل سے اس لیے روکا ہے کہ تم فرشتے نہ بن جاؤ، اس جنت میں ہمیشہ رہنے والے نہ بن جاؤ۔ یعنی کہ اس نے جھوٹ بولا، ان کو جھوٹ بول بول کر، قسمیں کھا کھا کر اس نے ان کو یہ راضی کیا کہ وہ اس درخت کا پھل کھائیں۔ اس نے قسمیں کھا کھا کر کہا کہ میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں، میری بات مان کر تم فائدے میں رہو گے۔ اور پھر وہ دونوں شیطان کی باتوں میں آ گئے، اللہ کے حکم کو بھول گئے اور انہوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا۔ اور ایسا پہلی بار ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا سے چوک ہو گئی، غلطی ہو گئی۔ اب اللہ کو یہی منظور تھا ہم یہی کہہ سکتے ہیں، جب تک انہوں نے اس درخت کا پھل نہیں کھایا تھا وہ آرام و سکون کی زندگی بسر کر رہے تھے، جنت میں آرام ہی آرام تھا، اور انہیں بھوک بھی نہیں لگتی تھی، پیاس بھی نہیں لگتی تھی، سردی گرمی نہیں لگتی تھی، ڈر نہیں تھا، غصہ نہیں تھا، شرمندگی کسی کہتے ہیں سے نہیں معلوم تھا۔ لیکن جیسے انہوں نے اس درخت کا پھل کھایا تو یہ سب چیزیں انہیں محسوس ہونے لگیں، گرمی بھی لگتی، بھوک بھی لگتی، پیاس بھی لگتی، ان کے کپڑے اتر گئے، ان کی شرمگاہیں کھل گئیں۔
تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے فوراً اپنی غلطی کا احساس کرتے ہوئے معافی مانگی۔ قرآن پاک میں بہت ہی پیاری دعا ہے ان کی، جو انہوں نے اللہ تعالیٰ نے انہیں سکھائی اور انہوں نے پڑھی۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے ہمارے رب، ہم سے بھول ہوئی، تو ہمیں معاف فرما اور ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا تو واقعی ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ بات نوٹ کی بیٹا تم نے کہ اللہ نے انہیں کہا تھا کہ اس کے پاس بھی نہ جانا، اسی لیے آپ کو بہت ساری چیزوں سے منع کرتے ہیں۔ میں کہتی ہوں بیٹا چولہے کے پاس نہ جانا، گرم ہے برتن، جل نہ جاؤ، بیٹا گیلے ہاتھ سوئچ کو نہ لگانا، کرنٹ نہ لگ جائے، پاس نہ جانا۔ دیکھو نا بہت ساری چیزوں سے میں آپ کو کہتی ہوں بیٹا چھری نہ پکڑو، اس کو نہ ہاتھ لگاؤ، پاس نہ جانا۔ کیوں کہ وہ بیٹا میں سمجھ رہی ہوتی ہوں کہ وہ آپ پاس جاؤ گے، اس کو استعمال کرو گے تو آپ کو نقصان ہو سکتا ہے۔ اسی طرح اللہ نے انہیں کہا تھا اس درخت کے پاس نہ جانا۔ وہ پاس بھی گئے، پھر ان کا دل کیا کہ وہ اس پھل کو بھی چکھیں جو اس کے اوپر لگا ہوا تھا، اور انہوں نے وہ چکھ لیا، لیکن انہوں نے اپنی اس غلطی کو تسلیم کر لیا، سوری کہہ دیا اللہ کو، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ البتہ انہیں اور شیطان کو حکم دیا تم یہاں سے اتر جاؤ، تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ اب تمہارے پاس جب کبھی میری طرف سے ہدایت پہنچے تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا، یعنی کہ بات مانے گا، تو وہ نہ بھٹکے گا نہ تکلیف میں پڑے گا۔ اللہ نے ان دونوں سے فرمایا ابلیس زمین پر بھی تم دونوں کا دشمن ہوگا، جیسا کہ وہ جنت میں تمہارا دشمن تھا۔ اب وہ زمین پر تو آ گئے، جیسا کہ پہلے بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں انسان کو، تو جنت میں تو انہیں بغیر محنت کے سب کچھ ملتا تھا، دھوپ پیاس تھکاوٹ بھوک کچھ بھی ایسا محسوس نہیں ہوتا تھا۔ لیکن جب دنیا میں آئے تو پھر دنیا میں رہنے کے لیے ان کو محنت کرنا پڑتی ہے، روزی کے لیے کھیتی باڑی کرتے، ہل چلاتے، مکان کپڑے پہننے کے لیے کپڑا حاصل کرنے کی کوشش ہے، یہ سارے معاملات، تو یہ سب انسان کو اس دنیا میں رہنے کے لیے کرنا پڑا، اور پھر آگے سے ان کی نسل چلی،